الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ پارہ نمبر 18 ہے، 18 نمبر جز سورہ المؤمنون، 23 نمبر سورہ آتی ہے۔ اس میں 6 رکوع ہے اور 118 آیات آتے ہیں۔ المؤمنون کیا؟ اس کا مطلب ہے ایمان والے۔ مومن ایک ایمان والا، مومنون بہت سارے ایمان والے۔ پہلی آیت جو ہوتی ہے قد افلح المؤمنون، اسی میں مومنون جو ورڈ آیا ہوا ہے اسی سے اس سورے کا نام پہچان کے لیے المؤمنون رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا نزول مکہ مکرمہ کے آخری دور میں ہوا، یا کسی نے کہا متوسط یعنی مڈل دور جو ہوتا ہے اس میں ہوا، بہرحال جب بھی ہوا، جبکہ حق کی دعوت کے نتیجے میں جو مومن ہیں ان کی ایک مختصر جماعت تیار ہو چکی تھی، کیونکہ پہلے بہت کم مومن تھے نا، آہستہ آہستہ لوگوں نے ایمان لائے تھے، تو ایک تھوڑی سی چھوٹی سی جماعت تیار ہو چکی تھی جب یہ سورہ نازل ہوئی۔ ان اہل ایمان کی صفات کے علاوہ دیگر مضامین بھی ہیں اس کے اندر، اور عقائد اور اعمال کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ انبیاء کرام کی کچھ مثالیں بھی دی ہوئی ہیں۔ چلے شروع کرتے ہیں سورہ المؤمنون۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیت نمبر 1 سے لے کے 22 تک، جس میں صفات مومن کی صفات اور انسان کی تخلیق کے بارے میں ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے فلاح و کامرانی ان مومنوں کے لیے ہیں، مومن کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے۔ یہ ہے کون مومن؟ اب یہ صفات آ رہی ہے، یہ ایسے مومن ہیں، وہ مومن جو کامیاب ہو گئے، ہو چکے سمجھو۔ ایسے کون ہیں؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، فوکس کرتے، کانسنٹریٹ کرتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں، تو لغویات سے دور رہتے ہیں، لغ بات میں نہیں لگتے، اس کی پنچاتے اس کی پنچاتے، اور پھر یہاں کی وہاں کی، یہ چل رہا ہے کیسا، وہ کیسا کر رہا ہے، یہ ساری لغ بات سے دور رہتے ہیں، اس میں ٹائم پاس نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، وقت پر پڑھتے ہیں، صفائی ستھرائی کے ساتھ، اور سارے جو اس میں رولز آتے ہیں قیام کرنے کے وہ سارے فالو کرتے ہیں۔ یہی لوگ جنت الفردوس کے مالک ہوں گے۔ اس کے بعد انسانی خلقت کے بارے میں، انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کے مختلف مراحل سے وہ گزرے ہیں، یعنی پہلے وہ یہ تھے، ڈفرنٹ مراحل ہوئے۔ پھر فرمایا کس طرح ہم نے مٹی سے نطفہ، پھر لوتھڑا یعنی جمع ہوا خون جو ہوتا ہے وہ بنایا، پھر بوٹی بنائی، پھر ہڈیاں بنائی، اور پھر ہڈیوں پہ گوشت بھی چڑھایا۔ سوچے کہ خالی ہمارا گوشت ہی ہوتا تو کتنے شیپ لیس ہو جاتے ہیں نا، اور صرف ہڈیاں ہوتی تو سامنے ہم ایک دوسرے کے بھی نہیں کھڑے رہ پاتے۔ تو سبحان اللہ، اللہ نے اتنی خوبصورتی سے انسان کو پیدا کیا، ہڈیاں بنائی، ان پر گوشت چڑھایا، اس طرح ایک نئی صورت کو جنم دیا۔ پھر اس کے بعد تمہیں ضرور مرنا ہے، یہ سب ہونے کے بعد تم جنم لیے، پھر جوان ہوئے، یا پھر جوانی میں ہی ختم ہوگے یا بڑھاپے میں ختم ہوگے، لیکن آخر کار تم کو مرنا تو ہے ہی۔ کب مرنا ہے وہ لکھا ہوا ہے، کب مرنا ہے۔ آخر کار سب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، مرنے کے بعد بھی اینڈنگ نہیں ہے، دی اینڈ نہیں ہونے والا، بلکہ قیامت کے دن واپس اٹھائے جائیں گے، نئی زندگی وہاں شروع ہوں گی۔ آگے فرمایا اس نے آسمان پیدا کیے، بارش کا نظام قائم کیا، کھیتی باڑی
پھل سب اگائے اور جانور بھی اسی نے پیدا کیے، سب کچھ اسی نے کیا ہوا ہے، کسی اور معبود نے نہیں یہ چیزیں بنائی۔ پھر رکو نمبر 2 ہے آیا نمبر 23 سے لے کے 32 تک، جس میں طوفان نوح کے بارے میں آتا ہے۔ سورت کے دوسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، اس میں قوم کی مخالفت جو ہوئی تھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر انہوں نے مخالفین حق کے خلاف اللہ سے مدد مانگی تھی، تو حکم ہوا کہ اللہ کا غضب طوفان کی شکل میں آنے ہی والا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، ان پر طوفان آنے والا ہے۔ اپنے لیے ایک کام کرو، کشتی تیار کر لو، اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی پر سوار ہو جاؤ تو کیا کہو، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ اے میرے رب، مجھے برکت والی جگہ اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ یہ بھی بہت بہترین دعا ہے۔ جب بھی آپ کسی نئے سٹی میں، کسی نئی کنٹری میں انٹر ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کون کیسا ہے، تو یہ دعا پڑھیں، بہت فائدہ مند کی دعا ہے۔ ویسے بھی ہم کہیں بھی ٹریول کرتے ہیں، یعنی ہمارے ہی کنٹری کے اندر، تب بھی یہ پڑھیں، بہت بہترین دعا ہے۔ یہ آیت نمبر 29 میں آئے گی سورہ مومنون میں۔ بہرحال پھر یہ دعا سکھائی، چنانچہ طوفان آیا، نافرمان لوگ سارے غرق ہو گئے۔ ان کے بعد اللہ نے ایک دوسری قوم کھڑی کی، قوم عاد پھر آ گئی ان کے بعد۔ پھر رکو نمبر 3 ہے آیت نمبر 33 سے لے کے 50 تک، جس میں دوسرے اقوام اور انبیاء کی آمد کے بارے میں ہے۔ قوم میں نبی آیا تو قوم کے سردار اور خوشحال لوگ جو تھے، پیسے والے امیر لوگ تھے، انہوں نے مخالفت کی، مخالفت پہ اتر آئے لوگ، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ ہوا ہے، کوئی اٹھا ہے؟ اور رسالت کے پیغام کو محض اللہ پر گھڑی ہوئی بات انہوں نے ٹھہرائی۔ کہنے لگے کہ یہ جو رسالت لے کے آیا ہے، رسول بن کے آیا ہے، یہ تو اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح انہوں نے بات کی۔ آخر وقت کے جو نبی تھے انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، جو بھی اس وقت کے نبی تھے، اس طرح ہر نبی کے ساتھ ہوا، اور ہر نبی نے دعا مانگی۔ اور پھر کیا ہو گیا، ایک چنگاڑ آئی جس نے قوم کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا، کوڑا کرکٹ بن گئے تھے، اس طرح ان کو ختم کیا گیا۔ اس کے بعد کتنی ہی اقوام اٹھی، اور ان میں نبی مبعوث ہوئے، ہر قوم میں ایک نبی آیا تھا۔ ان کے منکر بھی ایسے مٹے کہ بس ان کے افسانے اور قصے ہی، کہانیاں، اور وہ جو کہانیاں ان کی وہی باقی رہ گئی، ان کے بارے میں صرف ذکر آئے گا آپ کو، ایسا ہوا تھا ان کے ساتھ، ویسا ہوا تھا، بس وہی باقی رہ گیا، کہانیاں اور قصے اور افسانے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام آئے۔ فرعون نے سرکشی اور تکبر کیا تو وہ سب ہلاک ہو گئے، ہلاکت سے نہیں بچ پائے یہ لوگ۔ ان کے بعد حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانی بن کر آئے۔ پھر رکو نمبر 4 ہے آیت نمبر 51 سے لے کے 77 تک۔ اس میں تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی ہے، اس کے بارے میں، اور حق کا انکار کرنے والوں کا رویہ بتایا گیا ہے۔ تمام پیغمبر کو حکم دیا گیا، اے رسولو، پاک چیزیں کھاؤ، طیب چیز ہمیں بھی کھانی ہے، اوکے، پاک کھانے کہا گیا، اور نیک عمل کرو، تم سب کا دین ایک ہی ہے۔ سارے رسول کا دین ایک ہی تھا، وہ تھا اسلام، سارے مسلمان ہی تھے، لیکن نبیوں کے بعد ان کے برے جانشین نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں چھوڑ دیں کہ یہ اپنی غفلت میں ایک خاص وقت تک ڈوبے رہیں، ان کو اگنور کریں۔ ان ظالموں کو جو مال اور اولاد کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں،
وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ گویا ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں. ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ ان سے خوش ہے، ہمیں تو بھلائیاں ہی بھلائیاں مل رہی ہیں، حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مہلت ملی ہوئی ہے. سنو، بھلائیوں کی طرف جلدی کر کے انہیں پا لینے والے وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. ان کو بھلائیاں ملنے والی ہیں. جو ایمان والے ہیں، مشرک نہیں ہیں، وہ اللہ کی راہ میں اس خیال سے دیتے ہیں کہ انہیں یہ فکر لگی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ رب کے حضور پیش ہونے والے، اس لیے وہ دیتے رہتے ہیں. جہاں تک حق کے انکار کرنے والوں کا تعلق ہے، یہ ظالم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جب ان کے عیاشیوں کو پکڑا جائے گا تو پھر چیخ پکار شروع کر دیں گے، پھر چیخنا شروع کریں گے، لیکن کیا فائدہ؟ ان سے کہا جائے گا کہ اب مت چیخو، تم وہی تو ہو جب میری آیات سنتے تھے تو تم تکبر کرتے اور الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے اور رسول پر طرح طرح کی تنقیدیں بھی کرتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا، جیسے وہ چاہتے ویسے ہی حق چلتا، تو زمین اور آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا. آپ انہیں صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں، ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے. جتنے رسول آئے انہوں نے اس لیے نہیں ان کو دعوت دی کہ ان سے کچھ ملے، کوئی نہیں اجر مانگتا، مگر ہم ان پہ رحم کریں اور ان کی تکلیفوں کو دور جب کرتے ہیں. جب بھی ایسے لوگ جو نافرمان ہیں ان پہ بھی اللہ رحم کرتا ہے، اور اللہ اتنا مہربان ہے کہ ان کی بھی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اور سرکش ہو جاتے ہیں، گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. عذاب آئے تو بھی عاجزی نہیں کرتے، یہاں تک کہ شدید عذاب نازل ہوتا ہے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں ایسے لوگ. پھر رکو نمبر 5 ہے، آیت نمبر 78 سے لے کے 92 تک، جس میں اللہ تعالیٰ کے شواہد یعنی مشاہدات وغیرہ اس کے بارے میں بھی آتا ہے. اللہ بزرگ و برتر ہے جس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے سمجھنے کے لیے دل عطا فرمائے. تمہیں زمین میں پھیلا دیا، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور رات دن کا بدلنا اسی کے قبضے میں ہے. تم نہیں بدلتے بلکہ اللہ بدلتا ہے رات اور دن کو. یاد رکھو تمہیں اسی کے پاس پہنچنا ہے. آخر جا کے کہاں جاؤں گے؟ لوٹنا تو وہیں پہ ہے، ہر ایک کو لوٹنا وہیں پہ ہے، وہ فرما بردار ہو یا نافرمان ہو. یہ قیامت کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ محض افسانے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں. فرمایا اچھا بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ تو یہ کہیں گے اللہ کا. تو پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ تو کہیں گے اللہ. پھر پوچھو کہ اقتدار کس کا ہے سب پہ، اور پناہ کون دیتا ہے؟ تو بھی کہیں گے اللہ. اگر یہ تمام حقیقتیں درست ہیں تو بتاؤ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ نہیں کرے گا؟ اگر سب کچھ کر سکتا ہے تو یہ چیز کیوں تم سمجھ رہے ہو کہ یہ امپاسبل ہے؟ یہ بھی پاسبل ہے اس کے لیے. پھر آگے فرمایا یاد رکھو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں، ورنہ اس سے اقتدار چھیننے کی وہ کوشش کرتا. نہ بیٹا ہے اور نہ اس جیسا کوئی الہ ہے، نہیں تو کیا ہوتا؟ ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو ایک دوسرے کی اقتدار چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اور سب فساد ہی فساد ہوتا. اللہ اکیلا ہے، لیس کمثلہ شیء، اور وہ کھلے چھپے کا جاننے والا ہے، اور وہ اس سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں کہ یہ چیز اللہ میں. پھر لاسٹ رکوع ہے سورہ مومنون کا، اس کے بعد ہماری سورہ مومنون کمپلیٹ ہو رہی ہیں. رکوع نمبر 6 ہے، آیت نمبر 93 سے لے کے 118 تک، جس میں روز آخرت کے بارے میں اور جزا سزا کے بارے میں ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ سب یہ نوٹ کریں
सूरह मोमिनून आया नंबर 99 से लेके 118 तक आपने पढ़ना है। अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन बहुत ही डरा देने वाली आयतें हैं, तो उसको ज़रूर आप पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी गई है कि अब कामयाबी का वक्त करीब है। अहले ईमान कामयाब और आपके जो मुखालिफिन हैं वो दुनिया व आखिरत दोनों में रुसवा होने वाले हैं। कुछ अरसे इनकी शरारतों से तुम दरगुजर करें, इग्नोर करें इनको जो कर रहे हो। फैसले की घड़ी सर पर आ गई है। क़यामत का दिन तो फैसले का दिन है, लेकिन उससे पहले जब इंसान फौत हो जाता है तो उसकी क़यामत कायम हो जाती है, क्योंकि बरज़ख की ज़िंदगी में भी यानी मरने के बाद के जो हालात होते हैं, जज़ा व सज़ा मिलती है ना, क्या पता कि मौत भी करीब हो। ये इस धोखे में है कि फ़ैसले का दिन बहुत दूर है, और इसी धोखे की वजह से वो अपनी शरारतों में और बढ़ गए हैं। अंजाम सामने आएगा तो महसूस करेंगे कि वो पलक झपकने की ही देरी थी, इतने शॉर्ट टाइम हम यहाँ पर हैं। उस वक्त अपनी बदबख्ती पर अपने सर पीट लेंगे। ऐ पैगंबर, आप कह दे, रब्बिग़फिरली वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन, ऐ मेरे रब मेरी मग़फ़िरत फरमा और मुझ पर रहम फरमा, और तू ही सबसे बेहतर रहम करने वाला है। ये भी बेहतरीन दुआ है। मग़फ़िरत मांगते रहें, इस्तग़फ़ार करते हैं तो साथ साथ ये भी दुआ किया करें। वैसे भी एक एक लेटर पे सवाब है ना हमारे लिए, ये क्योंकि ये कुरान की भी दुआ है ना, तो कुरान के हर हर्फ पे 10 नेकियां 10 नेकियां लिखी जाती है। वैसे भी ये बहुत ही बेहतरीन दुआ है, ये भी पढ़ा करें। यहाँ पर हमारे सूरह मोमिनून फिनिश हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सूरह अन्नूर, नूर का मतलब होता है रोशनी, नूर जिसे हम कहते हैं। अच्छा, इसमें रुकू जो है वो 9 रुकू है और 64 आयत है। सूरह नूर 24 नंबर सूरह आती है मुसहफ़ के अंदर। तो नूर का मतलब है रोशनी। अब रुकू नंबर 5 में नूर का लफ्ज़ आया हुआ है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्दी, तो इसी से इस सूरह का नाम सूरह अन्नूर है। इस सूरत का ज़्यादातर हिस्सा कानून वगैरह के बारे में, कानून कौन से आइली और माशरती यानी फैमिली लॉ, सोशल लॉ जो होते हैं उसके बारे में ज़्यादा आता है, और अखलाक के बारे में, आदाब व अखलाक जो होते हैं उसके बारे में भी है। साथ साथ उसके जो वजूहात हैं, जो बिगाड़ की वजूहात, उसकी रोकथाम के लिए कुछ बताया गया क्या किस तरह करना है, और दीगर मज़ामीन का भी ज़िक्र आता है। चले शुरू करते हैं। रुकू नंबर 1 है आया नंबर 1 से लेकर 10 तक, जिसमें ज़ानी और ज़ानिया और तहमत लगाने वाले की सज़ा, जो ज़िना करने वाले हैं उसके बारे में भी। ज़ानी और ज़ानिया को 100 कोड़े की सज़ा दी जाए। अब ये किसके बारे में? जो कुंवारे होते हैं, अनमैरिड होते हैं, जिन्होंने कभी शादी नहीं की होती है, वो ज़िना करते, तो उनके लिए सज़ा ये है कि उनको 100 लैशेस 100 कोड़े मारे जाएं। और अगर शादीशुदा है तो हमें हदीस से वगैरह भी पता चलता है कि शादीशुदा ज़ानी को रजम किया जाता है, यानी पत्थर मारकर, इतना पत्थर मारा जाता है कि वो ख़त्म ही हो जाए, मौत आ जाए उनकी, तब तक उनको रजम किया जाता है, वो औरत हो या मर्द हो। तो ये सख्त सज़ा दी गई है, क्योंकि नस्ल भी बचानी होती है और इज़्ज़त भी बचानी होती है। जो लोग पाक दामन औरतों पर तहमत लगाते हैं और फिर 4 गवाह पेश नहीं कर सकते, उनको 80 कोड़े मारे जाएं। यानी किसी ने किसी पे इल्ज़ाम लगाया, वो औरत जो थी वो अच्छी थी, उसका किसी के साथ कुछ ऐसा नहीं था रिश्ता, गलत रिश्ता, लेकिन लोग क्या करते हैं, झट से बोल देते उसका किसी के साथ गलत रिश्ता है, इलीगल रिलेशनशिप है, हालांकि वैसा नहीं होता। और फिर अगर हो भी 4, अगर वो गवाह नहीं लाते, 4 गवाह ऐसे जिन्होंने आँखों से ज़िना करते हुए देखा हो, अगर नहीं लाए तो फिर ये जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं उनको हर एक को 80 कोड़े मारे जाएं।
جو الزام لگا رہے ہیں، 80 کوڑے۔ تو یہ سخت سزا دی گئی ہے تاکہ عورت کی عزت کو داغ نہ لگے، تو عورت کا خیال رکھا گیا ہے یہاں پر۔ اور لوگ کتنے لائٹلی کسی کے بھی اوپر الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو اس کا ہے نا، اس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، اس کے دونوں کے ریلیشن ہے، حالانکہ انہوں نے دیکھے کیا ریلیشن ہوتے ہوئے۔ ایسے نہیں کہا کرو، اگر وہ سچ میں ایسا کچھ نہیں ہے تو جو حکومت، اگر مسلمان کی حکومت ہے تو وہ جو حاکم ہوگا اس کو 80 کوڑے لگائے گا۔ تو یہ قانون ہے، تو اس لیے سوچ سمجھ کے بات کیا کرے، کسی کے اوپر بنا وجہ کے ایسی الزام نہیں لگایا کریں، کوئی لائٹلی نہیں لینے کی بات ہے، بہت سخت بات کرے جو لوگ ایسے کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں، کسی کے اوپر بھی، کسی بھی لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، حالانکہ اسے وہ چیز پتہ بھی نہیں ہوتی، اس کے اوپر بھی الزام لگا دیتے ہیں۔ اب یہ جو 4 گواہ نہیں لائے، الزام لگائے، تو ان کو 80 کوڑے تو مارے ہی جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی شہادت کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر گواہی کے لیے کسی کو لانا ہے تو ان لوگوں کو نہیں لایا جائے گا، کیونکہ ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، الا یہ کہ وہ توبہ کرے اور اصلاح کرے تو شہادت قبول ہوگی۔ اگر انہوں نے توبہ کی اور اپنے آپ کو سدھار دیا تو پھر وہ شہادت کے لیے ان کو بلایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں، اس کا اب دیکھیں یہ جو آ رہا ہے لیان کا مسئلہ، اس کو لیان کہتے ہیں۔ اب شوہر نے دیکھا اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے کسی کے ساتھ، اپنے گھر میں یا کہیں پہ بھی دیکھا، اب اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو اب کیا کرے؟ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ زنا کریا اور اس کی یہ ہمت ہو کہ 4 لوگوں کو پکڑ کے لائے دے کہ یہ کر رہی ہیں، ایسا بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ کیا کرے؟ زنا کی تہمت لگائے اگر کوئی اپنی بیوی کے اوپر اور ان کے پاس کوئی گواہی نہ ہو تو اب کیا کرے؟ ان کے لیے ایک سولوشن دیا ہوا ہے، وہ 4 بار، وہ جو شوہر ہے وہ 4 بار اللہ کی قسمیں کھائے کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے، ہم سچے ہیں، ہم سچ کہہ رہے ہیں، اس طرح سے وہ 4 بار گواہی دے۔ اور 5ویں قسم یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں، وہ شوہر کہے گا، یہ 5ویں بار کیا کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ اس نے زنا کی ہے۔ اسی طرح عورت اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے نا، اگر سچ میں وہ ویسی نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے، وہ 4 بار قسمیں کھائیں کہ میرا خاوند جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، میں نے نہیں زنا کیا ہے۔ اور پھر 5ویں بار وہ عورت یہ کہے کہ اگر اس کا شوہر سچوں میں ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، اپنے اوپر بد دعا کرے گی۔ اس طرح سے یہ سولوشن دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد میاں بیوی میں تفریق کروا دی جائے گی، ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد رکو نمبر 2 ہے آیا نمبر 11 سے لے کے 20 تک، جس میں واقعہ عفق کے بارے میں ہے اور متعلقہ جو مسائل ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ جو لوگ ایک بڑے بہتان کو کھڑا کر لائیں وہ تم میں سے ایک چھوٹا گروہ ہے۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ سمجھے، اس کا یہ شان نزول یہ ہے کہ یہ جو آیتیں نازل ہوئی اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگایا گیا۔ کس نے الزام لگایا؟ منافق جو تھا، رئیس المنافق جس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اس نے نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ زنا کا الزام لگایا تھا، اور کئی دنوں تک مدینہ میں سارے لوگ پریشان تھے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کے برات میں یہ آیات نازل ہوئی کہ وہ اس سے بری الذمہ ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتی، تو اللہ نے یہ آیتیں بھیج دی۔ تو جو بہتان لگانے والے تھے وہ منافق بھی تھے اور کچھ سادے قسم کے جو صحابہ ٹائپ تھے وہ بھی تھے، وہ ان کی باتوں میں ایکچولی آ گئے تھے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ جو لوگ ایک بڑے بہتان کو کھڑا کر کے لائیں وہ تم میں سے ایک چھوٹا گروہ ہے، یعنی کچھ لوگ ہیں منافق اور کچھ اور بھی لوگ تھے۔ ہر ایک کو اس کے کیے کی پوری سزا دی جائے گی۔
اب یہ ہوا تھا کہ جنہوں نے جو الزام لگائے تھے تو اکثر لوگوں کو 80 کوڑے مارے گئے. ان کو اس بہتان پر 4 گواہ پیش کرنے چاہیے تھے. اگر ایسا نہ کر سکے تو اللہ کے ہاں بالکل جھوٹے ہیں. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان بےہودگیوں پر ان پہ سخت سزا مل سکتی تھی. یہ لوگ افتراء اور بہتان کو معمولی بات سمجھ رہے. کسی عورت پہ بہتان باندھنا، عورت ہو لڑکی ہو، یہ معمولی بات نہیں ہے. اس کی عزت اور اس کی جو آگے کی جو نسل وغیرہ اس پہ بھی تم الزام لگا رہے ہو، یہ معمولی بات نہیں سمجھے. حالانکہ یہ اللہ کے نظروں میں بہت بڑا ظلم ہے. اس لیے کوئی اگر ایسی بھی بات کر رہا ہے، آپس میں ہوتا ہے نا رشتہ داروں میں، اس کا اس کے ساتھ ہے، اس کے دونوں کے ریلیشن چل رہے، تو پہلے بولے کہ تمہارے پاس کیا پروف ہے. اس میں ہاں کہ ہاں میں ہاں نہیں ملائے نا تو آپ بھی اسی میں ہو جائیں گے، ظالم ہو جائیں گے. جب اس بہتان کو انہوں نے سنا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ فوراً کہتے اللہ پاک ہے، یہ بہتان عظیم ہے. یعنی دوسرے بھی جو صحابہ تھے انہوں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ کوئی پروف نہیں تھا ان کے پاس. تو اللہ کہہ رہے تم نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ اللہ پاک ہے، یہ تو بہتان باندھ رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ ایسے نہیں ہو سکتی. یاد رکھو جو لوگ اسلامی معاشرے میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت سزا ہے. تو یہ آسان بات نہیں، معمولی بات نہیں. کسی پہ بہتان نہیں لگائیں. اگر تم نے خود نہیں دیکھا ہے تو بالکل آگے نہیں آئے. یہ سخت بات کر رہے ہیں، ان کے لیے بڑی سزا ہے. پھر رکو نمبر 3 ہے، آیہ نمبر 21 سے لے کے 26 تک، جس میں واقع عفق کے جو نتائج ہیں اور عواقب اس کے انجام کے بارے میں. عفق یعنی وہی جو الزام لگایا گیا تھا نا عائشہ رضی اللہ عنہا پہ، تو اس کے واقعے کے نتائج کے بارے میں. ایمان والوں کو ہدایت فرمائی گئی کہ کسی کی عزت کے معاملے میں افواہیں نہ پھیلاؤ. کسی پر خواہ مخواہ بدگمانی کرنا شیطان کی پیروی کرنا ہے. صرف بدگمانی ہوئی اور اس پہ کسی پہ الزام لگا دیا تم نے. اور شیطان جب بھی سمجھائے گا بری اور بے حیائی کی راہ ہی بتائے گا. وہی سمجھانا چاہتا ہے، وہ بے حیائی کی بات سمجھائے گا. اس کے ساتھ ہی ان لوگوں سے درگزر کی ہدایت فرمائی گئی جو محض سادگی سے اس بہتان عظیم کی کارروائی میں شریک ہوئے تھے. تو کچھ لوگ ایسے بھی اس میں شامل تھے کہ ان کی باتوں میں آ گئے تھے، حالانکہ وہ اچھے لوگ تھے لیکن سادگی کی وجہ سے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. جیسے پوچھتے ہیں نا ہم، اچھا ایسا ہوا، تو وہ باتوں میں آ گئے تھے. تو کہا گیا ان سے درگزر کریں. پھر فرمایا جو لوگ پاک دامن ایمان والی عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کے مستحق ہوں گے. پھر آگے فرمایا ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے. ان کے مقابل میں پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہیں، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے ہیں. یہ پاک باز مرد اور عورتیں ان باتوں سے بری الذمہ ہے جو یہ بکتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں. اس لیے زناکار سے شادی نہیں کی جا سکتی. زناکار سے زناکار شادی کرتا ہے، پاک عورتیں نہیں کرتی یا پاک مرد نہیں کرتے. رکو نمبر 4 ہے، آیہ نمبر 27 سے لے کے 34 تک، جس میں اجازت اور پردے کے احکام کے بارے میں. اجازت لینا کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہو اس بارے میں بھی ہے. دیکھیں آداب وغیرہ، اخلاق، آداب، ایٹیکٹس بتائے گئے. یہ تک ہمیں سکھایا گیا کہ کس طرح سے رہنا ہے. ایمان والوں سے کہا گیا کہ کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینی چاہیے. نوک کرے دروازہ، یا بیل ہے تو بیل بجائے. ڈائریکٹ کسی کے گھر انٹر نہیں کرے کہ دروازہ کھلا نظر آتا ہے ڈائریکٹ گھس جاتے ہیں اندر. کوئی بھی ہو، عورت ہو یا آدمی ہو، بیل بجائے یا نوک کرے. اور جب تک اجازت نہ ملے تو کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے.
جب تک وہ بولے کہ ہاں آ جائے تب جائے، ورنہ باہر ہی کھڑے رہیں، اور اگر لوٹ جانے کے لیے کہا جائے تو خوش دلی سے لوٹ جائیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ صرف عورت اندر ہوتی ہے گھر میں اور کوئی مرد آ جاتا ہے، اور مرد کو لگتا ہے کہ ان کے گھر میں ان کا ہسبینڈ وغیرہ ہوگا، تو کہتے ہیں کہ پھر ہے نہیں گھر میں، آپ چلے جائے، بعد میں آئے، تو خوش دلی سے چلے جائے، لوٹ جائے۔ یہی پاکیزہ عمل ہے۔ جس گھر میں کوئی نہیں رہتا وہاں تمہاری ضرورت کی کچھ اگر کوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو اس گھر میں بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں۔ نہ ایسا گھر ہے جہاں پر تمہاری کچھ چیزیں رکھی ہیں، جیسے روم وغیرہ لے کے رہ رہے ہیں اور وہاں پر چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور کوئی ہے بھی نہیں، تو آپ کے پاس چابی ہے، آپ جا کے لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ حکم ہوا ایمان والے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی مرد جو ہے مسلمان مرد ہے، مومن مرد ہے، اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرے، نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ پھر ایمان والی عورتوں سے کہا گیا ایمان والی عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھے، نگاہوں کو نیچے جھکا کے رکھنا ہے۔ کسی کو کوئی اچھا بیوٹیفل لڑکا جا رہا ہے، آدمی جا رہا ہے، تو اس کو غور سے گھر کے دیکھنا نہیں ہے، بلکہ نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اس زینت کے سوا جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اپنی زینت، اپنی خوبصورتی کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے کہ ایک دم بیوٹیفل بن سچ کے کسی کے سامنے، نامحرم کے سامنے نہیں آنا ہے۔ ہاں لیکن کچھ ظاہر ہو جائے، جیسے بینگل وغیرہ باہر آ جاتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، وہ الگ بات ہے۔ اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ضرور ڈالا کریں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، دوپٹے تو لیتے صرف سر ڈھکا ہوا ہوتا ہے، بالکل سینے کھلے ہوتے ہیں، اور کیا اگر بتایا جاتا ہے کہ یہ سینے آپ کھلے رکھے ڈھاکے تو بولتے نہیں، وہ عرب کی عورتیں دیکھیں کیسے کھلے رکھتے تو وہ الاؤ ہوگا۔ ہمارے لیے رول ماڈل عرب کی عورتیں نہیں ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل صحابیات ہیں۔ تو صحابیات نے کیا کیا تھا اور اللہ کا کیا آرڈر تھا؟ سینوں کو ڈھانکنا، نہ کہ کھلے رکھنا، پورے کھلے، ایک دم شیپ آ جاتا ہے، شیپ دکھاتے ہیں، اور صرف سر پہ ایسا پورا باندھا ہوا، مکی اسکارف پہنے ہیں، یا کتنے طرح کے اسکارف آج کل مل رہے ہیں نا، مکی اسکارف صرف کان دکھیں گے، یہ دکھیں گے، اور نیچے پورا کھلم کھلا، کوئی بھی آ کے دیکھ لے۔ عورت دکھانے کی چیز نہیں ہے، چھپانے کی چیز ہے، اس کو ہر کوئی دیکھیں یہ اس کے لیے زیب نہیں دیتا۔ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ضرور ڈالا کرے، اور اپنی زینت اپنے شوہر، اپنے باپ، شوہر کے باپ یعنی سسر، یہ جو ابھی آ رہے ہیں نا، جتنا میں بتا رہی ہوں، ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتے، کیونکہ یہ محرم رشتہ دار آ رہے ہیں۔ کون؟ شوہر، پھر باپ، پھر شوہر کے باپ یعنی سسر، پھر اپنے بیٹوں کے سامنے بھی آ سکتی ہیں، اور شوہر کے جو بیٹے ہوتے ہیں، ان کے دوسری بیوی کے جو بیٹے ہوتے ہیں، وہ ان کے سامنے بھی زینت ظاہر کر سکتے۔ پھر بھائیوں کے، اپنے ریئل بھائی، ناٹ کزن، چاچا وغیرہ کے بھائی، بچے نہیں، وہ ان کو بھی بھائی سمجھ لیتے، سگے بھائیوں کی طرح سمجھتے ہیں، اور ان کے سامنے وہ بغیر حجاب کے آتے ہیں، تو یہ الاؤ نہیں ہے، وہ بھی نامحرم ہیں۔ وہ چاچا کے بیٹے ہوں یا خالاؤں کے، پھپھیوں کے، وہ سب نامحرم ہیں، صرف سگا بھائی ہی سگا بھائی ہوتا ہے، باقی بھائی نہیں ہوتے، یاد رکھیں۔ تو بھائیوں کے سامنے یعنی سگے بھائیوں کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے، پھر بھتیجوں اور بھانجوں کے سامنے بھی، یعنی بھائی کے جو بیٹے ہوتے ہیں اور بہن کے بیٹے ہوتے ہیں، ان کے سامنے بھی ان کا پردہ نہیں ہے۔ پھر اپنی عورتوں یعنی مسلم عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے سامنے، اور اپنے لونڈی جو ہوتی ہے، لونڈی مشرک عورت ہوتی ہے، ان کے سامنے بھی بغیر پردے کے آ سکتی ہیں۔ اور عورتوں سے کوئی دلچسپی نہ رکھنے والے نوکر چاکر جو ہوتے ہیں، جن کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے، ان کے ایسے انٹینشن نہیں ہوتے
کہ کسی عورت پہ نظر ہو، ایسے کچھ ان کا یہ نہیں ہوتا ہے، دلچسپی نہیں رکھتے، کیونکہ نوکر چاکر وہ پورا دن گھر میں آتے جاتے رہتے تو کتنا وہ پردہ کریں گی. تو اس کے لیے ایسے نوکر جو عورتوں میں دلچسپی نہیں رکھتے تو ان کے سامنے بھی زینت ظاہر کر سکتے. پھر چھوٹے بچوں کے علاوہ کسی کے سامنے وہ یہ جو ابھی میں نے بتایا اس کے علاوہ کسی کے سامنے وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلے. ٹھک 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 وہ سینڈل بجتے رہتے ہیں نا، یہ اس طرح مار مار کے نہ چلے. اور ان کے پائل کے جھنکار غیر محرم نہ سنے، کیونکہ پائل پہنتے چھن چھن ان کی آوازیں تاکہ غیر محرم سن لے، پھر ان کی طرف دیکھے مائل ہو جائے، تو یہ بھی اس سے بھی منع کیا گیا ہے. پھر آگے فرمایا بے نکاح مرد اور عورت جو ہوتے جن کے نکاح نہیں ہوئے، اور نیک غلام جو ہوتے ہیں اور نیک لونڈیاں جو ہوتی ہیں ان کے نکاح کر دو، ان کو نکاح کرا کے دے دو. جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ پاک دامنی اختیار کریں، کیونکہ ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا ہے فیملی چلانے کے لیے، تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ پاک دامنی اختیار کرے. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ روزے رکھا کریں تاکہ پاک دامن رہے. پھر اس کے بعد جب ان کے پاس آ جائے ہوتے نا وہ شادی کر لے. تمہارے غلام جو تمہیں کچھ مال دے کر آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، مکاتبت کے بارے میں آ رہا ہے یہ والا، کہ یہ ہوتا ہے کہ غلام کہتا ہے یہ میں اتنا تم کو میرا مال دے رہا ہوں، مجھے اتنا ہونے کے بعد مجھے اپنے آپ سے یعنی تم سے آزاد کرا دو. تو ان کو پھر کیا کرو، آزاد کر دو. تو ان کو اس کی اجازت دے دو کہ آپ ان کو آزاد کر دو. اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کی خدمت بھی کرو، ان کو کچھ دیا کرو. کوئی شخص لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کر کے دنیا کا مال کمانے کے پیچھے نہ پڑے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لونڈیاں جو ہوتی تھیں تو مالک کیا کرتا تھا، اس کو بدکاری کرنے پر مجبور کرتا تھا، اور اس سے جو پیسے ملتے تھے وہ اپنے پاس رکھ لیتا تھا. تو اس طرح نہیں کرو، تم دنیا کا حقیر مال پانے کے لیے یہ چیز کرتے ہو. تو یہ بھی منع کیا گیا ہے. رکو نمبر 5 ہے، آیت نمبر 35 سے لے کے 40 تک، جس میں اللہ کا نور ایک مثال دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. اس کے نور کی مثال یوں ہے جیسے ایک تاکچہ ہوتا ہے نا، تاک جس میں چراغ رکھا جاتا ہے. پہلے ہوتے تھے نا تاک، پہلے زمانے میں اس میں چراغ رکھا جاتا تھا لائٹ وغیرہ کے لیے. تو اس کی مثال یوں ہے جیسے تاکچے میں چراغ رکھا ہے، اور چراغ شیشے میں ہے، گلاس کے اندر ہے. شیشہ ایسا شفاف ہے جیسے چمکتا ستارہ، اتنا کلین چمکتا ہوا. اور چراغ میں زیتون کا ایسا شفاف تیل ہے کہ گویا آگ کے چھونے کے بغیر ہی روشن ہو جائے. تیل لگتا ہے نا، تیل ڈالیں گے تو پھر وہ آگ لگے گی نا، لیکن یہ ایسا شفاف تیل زیتون کا کہ آگ لگے بنا وہ روشن ہو جائے. وہ نور پر نور ہے. تو اس طرح مثال دی گئی ہے. اللہ اپنی نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی دیتا ہے. پھر آگے فرمایا مومنوں کو کاروبار اور خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہیں روکتی. وہ بزنس میں بھی ہوتے ہیں یا خرید و فروخت بازاروں میں بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کی یاد کرتے ہیں. بازار جانے کی دعا، پھر دوسری بھی دعائیں نا گھر سے نکلنے کی، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں. نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے، ان چیزوں سے وہ رکتے نہیں ہیں. رہے کافر تو ان کے اعمال چٹیل صحرا میں سراب کی طرح ہیں. سراب کس کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے ڈیزرٹ میں دیکھے ہوں گے کہ روڈ جو ہوتے ہیں اس میں ایسا لگتا ہے دور سے کہ پانی ہے، اور جب ہم وہاں پہنچتے تو پانی نہیں رہتا ہے. میراج یا میراج کہتے ہیں نا، وہ والا اس کو بولتے سراب. تو ان کے اعمال، جو کافروں کے اعمال جو ہیں وہ چٹیل صحرا میں
शराब की तरह होंगे जो दिख रहे लेकिन है कुछ भी नहीं, जिसे प्यासा पानी गुमान करता है लेकिन वो पानी नहीं होता है। या ऐसे समझो इनकी मिसाल, उनके अमाल की मिसाल जैसे एक गहरे समंदर के अंदर तारीकियाँ हों, अंधेरे हो, मौज के ऊपर मौज, वेव्स के ऊपर वेव्स, और बादल छाए हो, यानी कितने अंधेरे पे अंधेरे, अंधेरे पे अंधेरे, हर तरफ तारीकी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। जब अपना हाथ निकाले तो उसको कुछ ना दिखे, इस तरह अंधेरा। तो इस तरह से इनके अमाल है, जो उनको लग रहा है हमने अच्छे अमाल किए, तो ये अमाल उनके काफिरों के ये अमाल है कि कुछ है ही नहीं। वो याद रखो, जिसको अल्लाह रोशनी ना बख्शे उसके लिए कोई रोशनी नहीं है। फिर रुको नंबर 6 आता है, नंबर 41 से लेके 50 तक, जिसमें ज़ात बारी ताला के मुशाहिदात के बारे में, अल्लाह ताला के जितने भी मुशाहिदात हम करते हैं उसके बारे में। आसमान और ज़मीन की हर शय और परिंदे सब बस्ता अल्लाह ताला की तस्बीह कर रहे हैं। देखे ना परिंदे कैसे लाइन से होते हैं, अल्लाह की तस्बीह करते रहते घूम घूम के, अपने अपने तरीके पर मशगूल है। वो कैसी तस्बीह करते हैं अल्लाह नोज़ बेस्ट, हमें नहीं समझ में आता, लेकिन अल्लाह की तस्बीह में मशगूल होते हैं। बादशाही सिर्फ अल्लाह ही की है। देखते नहीं हो कि वो बादल लाता है, और बादल ला के क्या करता है, तय बेतय करता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बादल आते हैं, फिर बारिश उनके दरमियान से बरसने लगती है। जहाँ अल्लाह ताला चाहे औले भी बरसाता है, बर्फ़ भी बरसती है ना। रात और दिन को वही गर्दिश देता है। हर जानदार को उसी ने पानी से पैदा किया, और कोई जो है वो पेट के बल रेंगता है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे सांप वगैरह पेट के बल रेंगते हैं। कोई पाँव पर चलता है, 2 पाँव पे, कोई 4 पाँव पे चलता है। अलग अलग तरह के अल्लाह ने जो मखलूक बनाई है उस पे भी गौर करें। ये सब अल्लाह की कुदरत की वाज़ेह निशानियाँ हैं, मगर जिससे वो चाहे हिदायत दे, यानी जिसको वो चाहता है हिदायत देना, उसी को हिदायत मिलेगी। उन तमाम मुशाहिदात हक़ के बावजूद मुनाफिक लोग ज़बान से ईमान व इताअत का इजहार करते हैं, कहते हैं कि हम भी ईमान लाए, मगर उनके ख़िलाफ़ अगर कोई फ़ैसला करे तो वो भाग खड़े हो जाते, भाग जाते वहाँ से। कुछ उनको मिलने की उम्मीद हो तो सर हिलाते हुए आ जाते। ये लोग दिल के रोगी हैं, दिल के मरीज़ हैं ये लोग, या शक में गिरफ्तार हैं, या डरते हैं कि अल्लाह और रसूल उन पर जुल्म करेगा, हालांकि ये खुद जालिम हैं। रुको नंबर 7 है, आया नंबर 51 से लेके 57 तक, जिसमें मोमिनों और मुनाफिकों और उनके बारे में, और फिर साथ साथ ज़मीन की खिलाफत के बारे में जो वादा किया गया है वो भी आता है। याद रखो, ईमान वाले वही हैं कि जब उन्हें अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसलों की तरफ बुलाया जाए तो हर हाल में सर झुका देते हैं। ऐसे ही लोग कामयाब होंगे कि वो जो भी उनको बताया जाए कि ये कुरान और हदीस में, उस बात को मान लेते हैं। ये नहीं कहते कि हमारे इमाम ने ये कहा है, बल्कि हम अपना सर झुका लेते, उसको एक्सेप्ट करते हैं। रहे मुनाफिक तो वो कसमें खाकर धोखे नहीं दे सकते। उनके आमाल से अल्लाह ताला पूरी तरह बाखबर है क्या कर रहे। उनसे कह दें अल्लाह रसूल का कहाँ मानो, जो भी अल्लाह कह रहे रसूल कह रहे उनका कहना मानना चाहिए। उनका वबाल तुम पर होगा, यानी जो इनकार करेगा उनका वबाल तुम पे, यानी इनकार करने का वबाल इनकार करने वाले पे होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई जिम्मेदारी नहीं, उसका काम, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सिर्फ हक का पैगाम पहुंचा देना है। बाकी तुम मानो या ना मानो, तुम जो करेंगे तुम्हारा हिसाब तुम्हारे साथ होगा। अल्लाह ताला ने ईमान वालों से वादा कर रखा है कि वो उनको ज़मीन की खिलाफत भी अता फरमाएगा। जो मौजूदा हालत खौफ है उसको अमन में बदल देगा, और हुआ ही यही था
کہ خوف کی حالت سے امن میں آئے تھے نا، جب بعد میں فتح ہو گیا مکہ اور پھر اس کے بعد امن میں آ گئے. ان پر لازم ہے کہ میری عبادت کریں، شرک سے دور رہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کریں. پھر آگے فرمایا یہ خیال آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ کافر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دینے والے ہیں. ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، یقیناً یہ برا ٹھکانہ ہے. یہ کہاں بھاگیں گے، بھاگ کے جائیں گے کہاں؟ آخر اللہ ان کو قابو میں کر لیں گا. پھر رکو نمبر 8 ہے، آیت نمبر 58 سے لے کے 61 تک، جس میں حجاب کے مزید احکام آئیں گے اور آداب کچھ بتائے گئے ہیں. اللہ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، 3 وقتوں میں تمہارے گھروں میں یا تمہارے کمروں میں لونڈی غلام اور چھوٹے بچے بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں. اب یہ ہوتا ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کے گھروں میں بچے یا پھر لونڈی غلام یا نوکر چاکر ہوتے ہیں، تو ان کو کہا گیا کہ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ بغیر اجازت کے ان کے کمروں میں نہ آئیں. وہ کون سے 3 اوقات ہیں؟ نماز فجر سے پہلے، فجر نماز سے پہلے، اذان ہونے سے پہلے ان کے کمرے میں نہ آئیں. دوسرا وقت دوپہر کا وقت، جب یہ قیلولہ کر رہے ہوں، قیلولہ کا وقت سوتے ہیں نا، تو وہ وقت، اس وقت بھی اجازت لینے کے لیے کہا گیا ہے. اور تیسرا جو وقت بتایا گیا ہے نماز عشاء کے بعد. تو یہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں چھوٹے بچوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے کہ بغیر اجازت کے، بغیر نوک کیے اپنے ماما پاپا کی یا کسی کے بھی جو ہسبینڈ وائف رہتے ہیں ان کے روم میں انٹر نہ کریں. جب وہ اجازت دے تب انٹر کریں. جب چھوٹے بچے بالغ ہو جائیں تو بڑوں کی طرح پھر اجازت لے گھروں میں آ جائیں. جیسے بڑے اجازت لیتے ہیں، وہ بغیر اجازت کے نہیں آتے، اسی طرح بالغ ہونے کے بعد یہی چھوٹے بچے اس طرح سے اجازت لیں گے جیسے بڑے لیتے ہیں. یعنی خود کے بچے بھی بغیر اجازت کے پیرنٹس کے روم میں نہ جائے. یہ 3 اوقات بتائے ہوئے اور دوسرے اوقات میں ان پر کوئی پکڑ نہیں. آگے فرمایا گیا بڑی بوڑھیاں جو عورت ہوتی ہے، بڑی بوڑھیاں زینت کے اظہار کے بغیر اگر اپنی چادریں یا دوپٹے اتار رکھے تو کوئی حرج نہیں. اب بوڑھی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی، کبھی بیماریوں میں ہوتی ہے، کبھی کسی حالت میں ہوتی ہے، تو یہ اب چادریں اور دوپٹے کیسے سنبھالے گی؟ تو ان کو کہا گیا بغیر زینت کا اظہار کیے وہ اپنی چادریں نکال سکتی ہیں، دوپٹے نکال سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں. لیکن پھر بھی اگر وہ اس سے بھی بچے تو بہت اچھا ہے. نہیں پھر بھی وہ دوپٹے وغیرہ رکھے، چادریں رکھے، نہیں عبایا وغیرہ جیسے باہر جاتے ہو تو وہ ان کے لیے بیٹر رہے گا. پھر آگے فرمایا اندھا، لنگڑا، مریض. اب یہ تینوں کا کیوں پہلے آیا ہے مینشن؟ پہلے یہ میں بتا دوں پھر آگے کے بھی لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ جو لوگ ہوتے ہیں معذور ہوتے ہیں، جو کہ خود کما نہیں سکتے. اب آگے جو بات آ رہی ہے وہ دوسروں کے گھر سے کھانے کی بات آ رہی ہے کہ یہ لوگ بھی دوسروں کے گھر سے کھانا کھا سکتے، اس میں وہ عار محسوس نہ کرے. کیونکہ کچھ لوگ عار محسوس کرتے تھے کہ ہم کیسے دوسروں کے گھر جا کے کھائیں. تو اندھا، لنگڑا اور مریض اور اپنے کوئی عزیز کے گھر، اپنے والدین کے گھر، بھائیوں کے گھر، بہنوں کے گھر، چچاؤں کے گھر، پھپھیوں کے گھر، ماموں کے گھر، خالاؤں کے گھر یا دوستوں کے گھر سے کھانا کھا لے تو کوئی حرج کی بات نہیں. کیونکہ پہلے کے لوگ ایسے ہوتے تھے، وہ آڑ سمجھتے تھے، تو یہ آڑ نہیں سمجھو. کسی کے بھی گھر سے آپ کھا سکتے. یہ جو بتائے گئے کھانا علیحدہ علیحدہ کھاؤ، خواہ اکٹھے مل کر کھاؤ، دونوں طرح جائز ہے. کہ کچھ لوگ ایسے ہیں آج بھی کہ اگر سیپریٹ کوئی کھا رہا ہے، الگ الگ بیٹھ کے کھا رہا ہے تو وہ آڑ سمجھتے. کچھ لوگ اکٹھے بیٹھ کے کھانا آڑ سمجھتے. تو کہا گیا کسی بھی طرح کھاؤ، کوئی بات نہیں. کیونکہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ مریض انسان ہوتا ہے تو اس کو آڈ
آڈ لگتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم لوگ سب ایک ساتھ کھاؤ، میں الگ سے سپریٹ بیٹھ کے کھاتا ہوں، تو وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، کہا گیا یہ جائز ہے، ایسے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے اس کے اندر۔ پھر گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو، انٹر کرتے وقت سلام کیا کرو، اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور دعا ہے، کہ دعا ہے ایک سلام کر کے انٹر کرنا ہے۔ پہلی بات تو بسم اللہ بول کے انٹر کرنا اور ساتھ ساتھ سلام کرنا ہے۔ پھر لاسٹ رکوع آتا ہے سورہ نور کا، رکوع نمبر 9 ہے، آیہ نمبر 62 سے لے کے 64 تک، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے بارے میں آتا ہے۔ یاد رکھو ایمان والے وہی ہیں جو کسی اجتماعی معاملے کے لیے جمع ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر ادھر ادھر نہیں جاتے۔ جیسے ایک مجلس چل رہی ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، تو اگر جانا ہے تو وہ اجازت لیں گے پھر نکلیں گے۔ یہ ہوتے ایمان والے، چپکے سے نکل نہیں جاتے، اپنی مرضی سے نہیں نکلتے بلکہ اجازت لیتے ہیں۔ یہ ہم میں بھی ایٹیکیٹس ہونے چاہیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایمان والے کسی کام کے لیے اجازت حاصل کرے تو انہیں اجازت دے دیجیے، کہ کسی کام کے لیے انہیں جانا ہے، آپ مجلس میں بیٹھے ہیں لیکن کچھ کام نکل آیا اور انہوں نے اجازت لے لی، کہ اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا دے دو، کیونکہ کچھ ایسے ایشو ہوتے ہیں گھر میں یا باہر کے، تو ان کو اجازت دے دو۔ آگے فرمایا ایمان والو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو عام بلاوا نہ سمجھو، کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو اس طرح آواز نہیں دو، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بلا رہے تم کو تو فوراً آیا کرو، ایسے نہیں سمجھو جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ تو الگ الگ تفسیر اس کی آتی ہے۔ چپکے سے کھسکنے والے سے اللہ واقف ہے۔ اب مجلس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہیں رہے، صحابہ دیکھ نہیں رہے، تو چپکے سے نکل جاتے تھے، مجلسوں میں سے غائب ہو جاتے تھے۔ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، اللہ ان سے واقف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرے کہ کہیں وہ کسی آزمائش کا شکار نہ ہو جائیں یا ان پر عذاب علیم نہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر حال سے پوری طرح واقف ہے، اس کے پاس پہنچو گے تو سب کچھ وہ بتا دے گا کہ تم کیا کیا کر رہے تھے۔ اب یہ پڑھتے ہو کہ ایسا نظر آ رہا تھا جیسے کلاس روم چل رہی، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بغیر اجازت کے نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں چپکے سے نکل جاتے ہیں، چلے کھس جاتے تھوڑے سے، دیکھے نا ہمارا چہرہ دیکھ لیے نا کلاس میں، ہم آئے تھے حاضر تھے، اٹینڈنس لگایا بھاگ گئے۔ تو یہ بھی ایٹیکیٹس یاد رکھے، یہ مجلس کے احترام کے خلاف ہے۔ سورہ الفرقان، یہ سورہ نمبر 25 آتی ہے، اس میں 6 رکوع ہے، 6 رکوع اور آیات 77 آتے ہیں۔ فرقان کا کیا مطلب ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ قرآن کا ویسے بھی صفاتی نام ہے، اور پہلی ہی آیت میں الفرقان کا ورڈ آیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس سورہ کا نام الفرقان ہے۔ تو اس کے اندر کیا چیزیں آپ کو ملے گی؟ خاص طر سے اس میں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو توحید الہی پہ شک ہے، قرآن حکیم پہ شک ہے، یا رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کوئی شک ہے، تو ان کے شکوک کو دور کیا گیا، اس کا ازالہ کیا گیا ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیہ نمبر 1 سے لے کے 9 تک، جس میں توحید کے بارے میں ہے، پھر قرآن حکیم کے بارے میں، اور ساتھ ساتھ رسالت کے بارے میں۔ ساری دنیا کو خبردار کرنے کے لیے اپنے مقدس بندے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان کا کیا مطلب ہے؟ قرآن، فرقان اتارنے والا رب بہت ہی بابرکت ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے جس نے یہ قرآن بھیجا ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ کوئی اس کی بادشاہی میں شریک ہے۔
ہر شے کو ایک انداز سے اس نے پیدا کیا. ان مشرکوں کے معبود ہرگز وہ پیدا نہیں کر سکتے، اس کے اہل نہیں ہے کہ وہ بنا سکیں. وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. وہ اپنے لیے کوئی نفع یا کوئی نقصان کا مالک بھی نہیں ہے وہ لوگ، اور نہ موت اور حیات کے، اور نہ ہی مر کر دوبارہ جینا ان کے اختیار میں ہے. یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر آگے فرمایا کافر کبھی کہتے ہیں کہ پیغمبر نے قرآن خود بنا لیا ہے. نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم خود بنا کے لائے، خود گھڑ کے لایا ہوا ہے. تو کبھی کہتے ہیں کہ پہلوں کے افسانے ہیں. الگ الگ دیکھیں، ایک بات نہیں کرتا. جو جھوٹا انسان ہوتا ہے نا، وہ کئی باتیں بنا کے بتاتا ہے. تو یہ جھوٹے انسان ہیں جو اس طرح کے جو باتیں بناتے، کبھی ایک بات کر رہے کبھی دوسری بات کر رہے ہیں. تو کبھی کہتے کہ یہ افسانے پہلے لوگوں کی اسٹوری ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. تو ہرگز نہیں، یہ افسانے نہیں ہے. اسے زمین و آسمان کی ہر چھپی ہوئی شے جاننے والے نے اتارا ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، یعنی کام کاج بھی کر رہا ہے. یا ایسا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہے، یعنی کوئی پہرے دار بھی نہیں ہے، باڈی گارڈ بھی ہونا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں ہے. نہ اس کے پاس کوئی خزانہ نظر آ رہا ہے، نہ اس کے پاس کوئی باغ ہے. کہتے ہیں اے مسلمانوں، تم تو ایک جادو زدہ شخص کے پیچھے چل رہے ہو. یہ جو کافر ہے وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم کس کے پیچھے پڑ رہے ہیں، یہ جو رسول ہے وہ ایک جادو زدہ ہے. نعوذ باللہ اس طرح سے ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تنقید کرتے تھے. فرمایا حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم بہک گئے ہیں، یہ کبھی سیدھی راہ نہیں پائیں گے. پھر رکو نمبر 2 ہے، اور اس جز کا، اس پارے کا کہ لاسٹ رکو آئے گا 18 نمبر جز کا. رکو نمبر 2 آیا نمبر 10 سے لے کے 20 تک، جس میں آخرت کی نعمتوں کے بارے میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے بارے میں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بہت بابرکت والا ہے. اگر وہ چاہے تو ان سے بہتر باغ اور محل آپ کو دے سکتا ہے. آپ ان کافروں کے باتوں سے ناراض نہ ہو. ان ظالموں کو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا کوئی یقین نہیں، اس لیے یہ ایسی بیہودہ بات کرتے ہیں. ان کو دوزخ میں جکڑ کر پھینکا جائے گا، ان کو سزا ہونے والی ہے. تو یہ چیخیں گے، چیخ نکلیں گی ان کی، وہاں وہ موت کو پکاریں گے، لیکن کہا جائے گا ایک موت نہیں اور موتیں مانگو. پھر آگے فرمایا اہل ایمان کو جنت ملے گی، ہمیشہ کی یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے ہوگی، متقی لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان نیک بندوں سے جن کی مشرک پوجا کرتے ہیں پوچھے گا، یعنی نیک بندے جیسے عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ سے، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود وہ گمراہ ہو گئے؟ وہ کہیں گے اللہ تیری پناہ، ہماری کیا مجال، یہ لوگ دنیا کی غفلتوں میں پڑے ہوئے تھے اور تجھے بھول گئے. تو آگے فرمایا ظالموں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہ کرو کہ یہ کھانا کھاتے ہیں. جتنے بھی پیغمبر گزرے ان سے پہلے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، یعنی اپنے کام کاج بھی کرتے تھے. ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم ثابت قدم رہو. تو وہ دیکھنا ہے کہ تم میں ثابت قدمی ہے یا نہیں ہے، اس لیے تم کو ایک دوسرے پہ فوقیت دی ہوئی ہے. یہاں پر ہمارا 18 جز کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ.